For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں میں؟ جناب ہر مہینے میں یاد رکھیے، اگر اس کی خاص کوئی فضیلت پہ صحیح روایت ہے تو بسم اللہ، آیت ہے تو بسم اللہ۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں قرآن نے ان کی راتوں کی قسم اٹھا کے فضیلت بیان کی، محبوب نے دنوں کی فضیلت بیان کر دی۔ والفجر ولیال عشر، محبوب نے کہا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں جتنے اعمال کے اعتبار سے کوئی اور دن افضل ہے ہی نہیں روئے زمین پہ۔ راتوں کے لیے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں جیسی فضیلت کسی اور راتوں میں سے رات کی ہے ہی نہیں، بیان کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کر دی، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کر دی، باقی جو چیزیں ہم اپنی طرف سے لے کے ایڈ کرتے ہیں ان کا کون ہوگا؟ ہر مہینے میں آپ ہر 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں روکے گا، سنت ہے، کسی بھی مہینے میں رکھیے۔ ہر مہینے میں آپ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ محبوب پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ محبوب کی اپنی سنت ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں اللہ کے عمل پیش ہوتے ہیں، اور لاجک آپ نے یہ بتائی کہ جب میرا عمل رب کے پاس جائے تو میں روزے سے ہوں۔ 2 دن جمعرات اور سوموار رکھیے روزے۔ شعبان جو رمضان سے پہلے ہے اس میں جو فرض روزوں کی کسی کی قضا رہتی ہے وہ بھی دے سکتا ہے، آپ نے زیادہ تر روزے اس میں رکھے، محرم کے روزے ثابت ہے، عاشورے کا روزہ ثابت ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، آپ رکھیے۔ عرفے کے روزے کی فضیلت ہے، رکھیے، ثابت ہے۔ محرم میں فوت ہو یا کسی بھی مہینے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، صبر کرو گے تو فضیلت ہے، جزا فضا کرو گے کوئی بھی ہو تو پکڑ ہے۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ہاں سفر میں نحوست کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں، صاف ہے، کلیئر ہے، شادی بھی کر سکتے ہو، نکاح بھی کر سکتے ہو، رشتے بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، سفر بھی کر سکتے ہو۔ دنیا کہہ رہی ہے تو کیا ہوا، میں کیا کروں، ہمیں کرتے ہوئے عمر گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ربیع الاول آیا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ اگر پیغمبر کی پیدائش کا دن عید ہوتا تو 1.25 لاکھ انبیاء کا حساب لگائی، اللہ نے ایسے ہی کروا دیا۔ کم از کم 1.25 لاکھ عید تو بنتی تھی نا، اور اپنے پیغمبر کی زندگی میں اتنی بار آئی۔ خیر ایک اور ایشو ہے، موضوع ہے، اپنے وقت پہ بیان ہوتا ہے۔ لوگوں اسی طرح ربیع الثانی، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، یہ رجب میں آپ کو معراج ہوا تھا، مشہور ہے، کوئی روایت صحیح نہیں ملی آپ کو، جس کو معراج ہوا تھا، معراج کے بعد آپ لگ بھگ 13 سال اس دنیا میں رہے ہیں، ایک دفعہ بھی رجبی یا معراج یا 27 رجب یا یہ رات منا کے اسپیشل رات کو عبادت کروا کے دن کو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ شعبان آیا ہے، میرے پیغمبر کی زندگی میں 61 مرتبہ یا کم از کم 62 مرتبہ یہ شعبان آیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی اس کے شعبان کی 15ویں کو وہ سارا کچھ نہیں کیا جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی پھلجھڑیاں، کوئی آگ، کوئی شعلے، کوئی مشعلیں، ایسا ویسا سیٹ اپ نہیں کیا۔ اگلا مہینہ رمضان آیا ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا ہے، کرو۔ آپ نے راتوں کو جاگا بھی ہے، جگایا بھی ہے، فضائل بتائے ہیں، اور اس میں ایک رات بتائی ہے کہ جس میں آپ کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، آنے والے سال کا معاملہ لکھا جاتا ہے، حساب و کتاب لکھا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، صاحب قرآن نے بھی کہا۔ شوال آیا ہے، عید الفطر اس میں دی ہے، لیجئے یکم کو عید الفطر کیجئے، طریقے بتائے ہیں، گر بتائے ہیں، نماز بتائی ہے، ادا بتائی ہے، 6 روزے بتائے۔ شوال گزر گیا، ذوالقعدہ آیا ہے، آپ 3 دن کے روزے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتے کوئی نہیں، لیکن فار اسپیشل کوئی ایسا کچھ دیا ایسا نہیں ہے۔ ذوالحجہ آیا ہے، ان دنوں میں حج کا معاملہ ہے، آپ کیجئے، سفر کیجئے، عمرہ کیجئے، حج کیجئے، ثابت ہے، اس میں طواف کیجئے، اس میں سعی کیجئے، رمی جمار کیجئے، بال کتروائیے، ٹنڈ کروائیے، جناب قربانیاں کیجئے،
ہاں کیجئے، کس نے روکا ہے؟ وقوف عرفہ کیجئے، رات کو میدان مزدلفہ میں آ کے سوئیے، مبیت مینا میں کیجئے، جو جو کروائے ثابت کیجئے، لیکن میرے دوست اپنی طرف سے بنا کے اس میں شرک ہو تب بھی، اس میں ریا ہو تب بھی، مین اہم ترین کام پوری زندگی لگا دو، میرے نبی کی سنت سے ہٹ کے بدعات اور خرافات اور مرضیوں کی چیز ہوگی تو منہ پہ مار دی جائے گی، ان صحابہ کی طرح جن کی زندگی میں بتا دیا گیا من راغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے، خالص ہو کے، مخلص ہو کے، سنت کے مطابق، ریا سے بچے ہوئے، شرک سے محفوظ، اور پھر اللہ ان کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔